آپ کو معلوم نہیں پچھلے زمانے میں ایک آدمی تھا، 1-2 خون نہیں کیا تھا، 90 پہ 9 لوگوں کو خون کیا تھا، 90 پر 9 لوگوں کو مرڈر کیا تھا۔ جب احساس پیدا ہوا اتنا بڑا خونی، اتنا بڑا پاپی، مروں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا، سارے لوگوں کو جمع کیا، اعلان کیا، لوگوں میں اتنا بڑا پاپی ہوں، یہ ہاتھ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، مظلوموں کے خون سے لال ہو چکے ہیں، میں مروں گا تو میں اللہ کے یہاں بخشا نہیں جاؤں گا، تم سارے لوگ مل کر مجھے ایک چیز کی رہبری کرو، کیا میرے لیے تم ایک عالم کو جانتے ہو جو میرے 90 پہ 9 خون اور مرڈر کے داغ کو مٹا سکے؟ لوگوں نے میٹنگ بنائی اور کہا کہ ایک راہب ہے جس کے پاس چلے جاؤ، 90 پہ 9 خون ہوئے ہیں، ایک راہب ہے اس کے پاس چلے جاؤ۔ راہب کسے کہتے ہیں معلوم؟ کس کو کہتے ہیں راہب؟ راہب کرسچنس کا جو پادری ہوتا، ہاں، پادری کے پاس بھیج دیا کہ پادری کے پاس چلے جاؤ، وہاں تمہارے کوئی مسئلے کا حل نکل آئے۔ اللہ اکبر، 90 پہ 9 خون کرنے والا انسان اب شرافت کے ساتھ نکل پڑا ہے، پادری کے پاس جا کے کہتا ہے عالی جناب، اللہ اکبر، میرا گناہ کا بوجھ ہلکا ہو، تیرا بیڑا بھی پار ہو جائے، بتا تیری شریعت میں کوئی ایسا قانون بھی ہے، کوئی ایسا عمل بھی ہے جس عمل کی وجہ سے 90 پہ 9 خون کا داغ مٹ جائے؟ پادری کہتا ہے ہائے میرے اللہ، توبہ توبہ، تو 90 پہ 9 لوگوں کا خونی اور مرڈر کیا ہوا انسان، اللہ اکبر، تیرے لیے کوئی توبہ کا، تیرے لیے کوئی معافی کا دروازہ نہیں ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، آج بھی یہ منگنور کے مسلمان ایسے ہیں کہ بعض مسلمان کو کہتے ہیں اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، دنیا آپ کو ناپاکی کے سرٹیفکیٹ دے دیں، 90 پہ 9 لوگوں کو قتل کرنے والا پادری کے پاس آتا ہے، کہتا ہے میرے واسطے کوئی ایسا عمل بتاؤ جس عمل کے کرنے سے داغ مٹ جائے۔ پادری کہتا ہے تیرے لیے کوئی دروازہ توبہ کا نہیں، معافی کا نہیں، تو مر گیا۔ اللہ اکبر، 90 پہ 9 قتل کرنے والے مرڈر کو غصہ آیا، تلوار نکالی اور اس پادری کی بھی گردن اڑا کے سنچوری اور 100 کی گنتی پوری کر لی۔ اللہ اکبر، گناہ اور بڑا، خون کا گناہ اور بوجھ ہلکا ہوا۔ پہلے تو 90 پہ 9 لوگوں کو قتل کیا تھا، اس کے بعد 100 لوگوں کا قتل کرنے والا۔ میرے نوجوانوں، تمہارے گناہ بھی تو اتنے نہیں ہیں، میرے جوان بہنوں، تمہارے گناہ بھی تو اتنے نہیں ہیں۔ کبھی گناہوں کو دیکھ لیا کرو، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ چہرہ دیکھنا آسان ہے، یہ زلفیں سنوارنا آسان ہے، ان آنکھوں پہ کاجل و سرما لگانا آسان ہے، اپنے کپڑے کو صاف ستھرا رکھنا آسان ہے، لیکن اللہ کی قسم، اللہ نہ تمہارا کپڑا دیکھتا ہے، اللہ نہ تمہارا چہرہ دیکھتا ہے۔ اس دل کو صاف کیجئے جناب، اللہ دیکھتا ہے، ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ کی قسم، دن رات کے گناہ سے یہ دل ہمارے کالے ہو چکے ہیں، یہ دل ہمارے کالے ہو چکے ہیں، اور اللہ آواز لگاتا ہے، دن میں بھی آواز لگاتا ہے، رات میں بھی آواز لگاتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب دن ہوتا ہے اللہ اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، کہتا ہے ہائے کوئی رات کے اندھیرے میں چھپ کے گناہ کرنے والے، دن کے اجالے میں معافی مانگ، تیرا رب تیری معافی کا انتظار کر رہا ہے۔ اور جب انسان دن میں گناہ کرتا ہے، رات کو سوتے وقت گناہ یاد آتے ہیں، اللہ رات میں بھی اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اے دن میں مجھے بھول کے گناہ کرنے والے، رات سونے سے پہلے معافی مانگنا چاہے، تیرا رب ہاتھ پھیلا کے تیرا معافی کا انتظار کر رہا ہے، معافی مانگ لے۔ میرے بھائیوں، نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، 90 پہ 9 لوگوں کا قتل کرنے والا وہ اب 100 لوگوں کا قاتل بن گیا، 100 آدمیوں کا خون ہے۔ آج ہم ہوتے تو کہتے اسے جماعت سے باہر رکھو رے، اسے محلے سے باہر رکھو، اسے رشتہ دینوں کو، اسے خاندان سے الگ کر دو، آؤ میں تمہیں رب کی محبت بتاتا ہوں۔ نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جنگ میں کچھ قیدی گرفتار کر کے نبی کے سامنے پیش کیے گئے۔ ان لوگوں میں سے ایک عورت بھی تھی جس کا بچہ گم ہو گیا، بچہ گم ہو گیا عورت کا، عورت پاگل ہو گئی بچے کے گم ہونے کی وجہ سے، کبھی ان کے بچے کو اٹھاتی ہے، سینے
سینے سے لگاتی ہے، اس کے پیروں کو بوسہ دیتی ہے، کبھی اس کے بچے کو اٹھاتی ہے، پیشانی کو بوسہ دیتی ہے، ہاتھوں میں اٹھاتی ہے، پیروں کو بوسہ دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اپنے بچے کے پاگل پن میں ہر بچے کو ماں سینے سے لگا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، فرمایا لوگو یہ ماں اپنے بچے کے پاگل پن میں پاگل ہو چکی ہے، ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھتی ہے۔ لوگوں بتاؤ اگر اس ماں کو اپنا بچہ مل جائے کیا یہ ماں اپنا بچہ آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی اتنا بچے سے پیار کرنے والی ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنے کی تو دور کی بات، اس بچے کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دے گی۔ یہ ماں کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا گنہگار بندو اللہ سے مایوس نہ ہو، جتنی محبت ایک بچے کی اس ماں کے دل کے اندر موجود ہے اس سے ہزارہ گنا کی محبت اللہ رب العالمین کے دل میں اپنے گنہگار بندوں کی موجود ہے۔ میرے بھائیو اللہ کو پہچانو۔ تمہیں رانگ نمبر بتایا گیا، اللہ مجرموں کی نہیں سنتا، اللہ گنہگاروں کی نہیں مانتا، میں شرابی ہوں اللہ میری نہیں سنتا، میں زانی ہوں اللہ میری قبول نہیں کرتا، میں بڑے بڑے گناہ خرج کا ہوں اللہ اکبر اللہ میری توبہ قبول نہیں کرتا۔ 100 لوگوں کو قتل کرنے والا دوسری میٹنگ بلاتا ہے اور کہتا ہے لوگوں مجھے ایک اچھے سے عالم کا پتہ دے دو، مجھے ایک اچھے عالم کا پتہ دے دو، اللہ اکبر مجھے ایک اچھے عالم کا پتہ دے دو۔ لوگ جو ہے سب کے سب بتاتے ہیں فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں مولانا رہتے ہیں، شاید ہو سکتے ہیں تیرے مسئلے کا حل ہو جائے۔ اللہ اکبر، وہ 100 آدمیوں کا قتل کرنے والا مولانا کے پاس چلا گیا۔ مولانا نے لذت بھرے نگاہ سے دیکھا، کہنے لگا یہ ہاتھ گناہ سے بھر چکے ہیں مولانا، یہ گردنیں بھاری ہو چکی ہے، موت سے پہلے میرا تن بدن بہت بھاری ہو گیا ہے، کیا میرے لیے اللہ کی جانب سے بخشش کا کوئی دروازہ ہے؟ اللہ اکبر، سب سوال سننا تھا، مولانا نے ایک ہی بات میں جواب دے دیا، اللہ کے بندے تیرا 100 خون کیا، تو اگر 1000 انسانوں کا بھی مرڈر کرتا تب بھی میرے رب کے دروازے کو تو کھلا پاتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد مولانا کہتے ہیں اس زمین کو چھوڑ، یہ گندی زمین ہے، اس زمین سے ہٹ جا، اسی زمین پہ تو نے گناہ کیا ہے، اس زمین کو خالی کر دے، یہاں سے بورا بستر لپٹ، ایک بستی ہے جس کا نام میں بتاتا ہوں نصرہ بستی میں چلے جا، وہاں اللہ والے لوگ ہیں، وہاں چلے جا، معافی مانگ لے اور نئی زندگی گزار لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اتنا کہتے ہوئے مولانا کا شکر ادا کیا، بستی کو چھوڑا، بورا بستر لپٹا، نصرہ بسری کی طرف جا رہا ہے، ابھی بستی کے قریب پہنچا نہیں، ابھی بستی کو پہنچا بھی نہیں ہے میرے بھائیو، راستے میں ملک الموت آتا ہے، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ مر گیا اس کی روح کے لیے 2 فرشتوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا، رحمت والے فرشتے ٹوٹ پڑے، عذاب والے فرشتے ٹوٹ پڑے، اور انداز دیکھو، رحمت والے فرشتے کہتے ہیں اے عذاب والے فرشتوں سائیڈ میں ہو جاؤ، اس نے 100 خون کیا تو تھا لیکن سچی توبہ کا اعلان کر کے قدموں کو بڑھایا تھا، اس کی نیت کے بدلے اس کی روح کو ہم لے جائیں گے۔ عذاب والے فرشتے کہتے ہیں اللہ اکبر، اس نے ابھی توبہ نہیں کیا تھا، اس نے 100 آدمیوں کا خون کیا ہے، اس کی روح کو ہم لے جائیں گے۔ عذاب کے فرشتے رحمت کے فرشتوں کے بیچ میں جھگڑا ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین تیسرے فرشتے کو انسان کی روپ میں جج بنا کے بھیجتا ہے، وہ 2 فرشتوں کا جھگڑا مٹانے کے لیے جج بن کے آیا، کہنے لگا بھائیو جھگڑا کس بات کا ہے؟ کہا آدمی یہ ہے 100 خون کیا ہے، ہم اس کی روح لے جانے کے حقدار ہیں۔ رحمت والے فرشتے کہتے ہیں اس نے توبہ کی ٹھان لی، بستی کو چھوڑ دیا اس نے، ہاں ہم اس کی روح کو لے جانے کے حقدار ہیں۔ تیسرا فرشتہ کہتا ہے جھگڑا نہ کرو، میں آپ کے لیے ایک سلوشن بتاتا ہوں، زمین کو ماپ دو، جس بستی کو چھوڑ کے آیا ہے یہاں سے لے کر وہاں تک زمین ماپو، اگر یہ میت اس بستی کے قریب ہے تو اللہ اکبر عذاب والے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں گے، اور اگر یہ بندے کی میت اور سامنے والے معافی کی بستی سے اگر اس کی میت قریب ہے تو رحمت والے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں نے اس جج کی بات مانی اور ماپنا شروع کیا تو اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا، اے گناہ والی زمین میرے بندے کے لیے تو، میرے بندے کے لیے تو اور میرے بندے سے تو دور ہو جا۔ اللہ اکبر۔ میت سے وہ زمین دور ہو گئی، پھر میرے اللہ کی رحمت کی بارش دیکھو، اللہ نصرہ بستی سے اعلان کرتا ہے اے وہ زمین جس کے لیے میرا بندہ توبہ کے قدم
قدم بڑھایا تھا، تو اس کے قریب ہو جا۔ اللہ کی قسم زمینوں کو ماپا جاتا ہے، رحمت والا فرشتہ جیت جاتا ہے۔ 100 آدمیوں کا قتل کرنے والا جب توبہ سے پہلے بھی مرتا ہے، جنت میں اس کی روح پہنچ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اتنے بڑے پاپی تو نہیں ہیں، ہم اتنے بڑے گنہگار تو نہیں ہیں۔ آج معافی مانگ لو نا۔ آج کی رات اللہ کو منانے کی رات ہے، آج کی رات اللہ سے اپنے گناہ کو یاد کر کے رونے کی رات ہے، آج کی رات اللہ کے دربار میں اپنی بخشش کا پروانہ حاصل کرنے کی رات ہے۔ تمہیں معلوم نہیں یہ مہینہ اللہ نے دیا ہے میری اور آپ کی معافی کے لیے۔ احساس پیدا کرو، قدم بڑھاؤ، جھولیاں پھیلاؤ۔